عام انتخابات بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل مکمل، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپر وصولی کے لیے ہدایات جاری۔ ٹوبہ، جھنگ اور فیصل آباد کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو 30 جنوری کو پرنٹنگ مٹیریل دے دیا جائے گا۔ افسران سخت سیکیورٹی حصار میں بیلٹ پیپرز اور فارم 45 اپنے اضلاع میں لے کر جائیں گے۔ الیکشن ڈیوٹی، پنجاب پولیس کو 1 ارب 19 کروڑ کے فنڈز جاری۔ پیٹرول کی مد میں 53 کروڑ 30 لاکھ، کھانے پینے کے لیے 13 کروڑ 30 لاکھ، پلانٹ اینڈ مشینری میں 15 کروڑ، اسٹیشنری کے لیے 3 کروڑ کے فنڈز ملے۔ 35 کروڑ سے زائد کے فنڈ اسپیشل فورس کی عدم تعیناتی پر دیگر ہیڈز میں خرچ ہوں گے۔ فیصل آباد پولیس کو 5 کروڑ کے فنڈز فراہم کیے گئے۔ جھنگ کے 154 حساس پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ٹینڈرز کھلنے کے باوجود چیف سیکرٹری کے احکامات پر ورک آرڈرز جاری ہونے سے روک دیے گئے۔ اضلاع کے بجائے CCTV مانیٹرنگ صوبائی سطح پر کی جائے گی۔ مانیٹرنگ کے لیے پنجاب سیف سٹی پروگرام سے مدد لینے کا فیصلہ۔ عام انتخابات میں امن و امان، جھنگ میں اینٹی رائٹ فورس کی تربیت کا آغاز، ٹریفک اہلکاروں کی بھی شرکت۔ خلاف قانون رش سے نمٹنے اور پتھراؤ سمیت دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی گئی۔ فیصل آباد انتظامیہ کا دوہرا معیار، دھوبی گھاٹ میں جلسہ کون کرے گا، معاملہ طول پکڑ گیا۔ جماعت اسلامی کا دھوبی گھاٹ میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج۔ جماعت اسلامی ڈٹ گئی، کہا پہلے ہم نے درخواست دی، جلسہ بھی ہم کریں گے۔ ضلعی امیر محبوب الزمان بٹ نے کہا ہماری درخواست کو مسترد کر کے مسلم لیگ نون کو اجازت دی گئی، دوہرے رویے پر ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ عام انتخابات نے فیصل آباد کا سیاسی ماحول گرما دیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی خواجہ اسلام کی رہائش گاہ آمد۔ لیگی رہنما فیاض سنی شیخ یوسف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا پارٹی کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اچھے فیصلوں سے پارٹی آگے جاتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض سنی، خواجہ اسلام اور رانا عمران نون لیگ کے اچھے ورکر ہیں۔ فیصل آباد میں نون لیگ اچھے مارجن سے جیتے گی۔ فیصل آباد میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر، لیگی امیدوار حلقہ PP 110 مہر حامد رشید کا جلسہ۔ سابق MNA راجہ ریاض، سابق MPA شیخ اعجاز میاں ضیاء کی شرکت۔ کمالیہ میں لیگی رہنما ارشد گجر اور رانا زاہد آرے والا کی جانب سے بگائی والا میں جلسہ۔ لیگی امیدوار NA 107 چوہدری اسد الرحمان رمدے اور امیدوار PP 123 چوہدری شاہد اقبال گجر حمایت میں جلسے کا انعقاد۔ فیصل آباد میں لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کی انتخابی مہم زور پکڑنے لگی۔ لیاقت ٹاؤن، محمد پورہ، کمہار بستی، مین بازار اور متعدد یونین کونسل کا دورہ۔ آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ سجادہ نشین سید عارف اللہ قادری سمیت متعدد افراد کی جانب سے حمایت کا اعلان۔ NA 97 میں آزاد امیدوار احسن ریاض وطیانہ کی ملک سجاد کی رہائش گاہ آمد۔ ہمایوں اختر کے حق میں الیکشن سے دستبردار، کہا ہمایوں اختر حلقہ کی عوام کے لیے نیا ویژن لائے ہے، عوام اس بار ثابت کرے گی کہ موروثی سیاست نہیں ہے۔ ہمایوں اختر خان کے الیکشن سرگرمیاں بھی جاری۔ چک 452 رحمے والا میں پارٹی آفس کا افتتاح کر دیا۔ PP 103 سے امیدوار رانا نعیم اقبال بھی ہمراہ، اہل دیہات نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ گوجرا کی سیاست میں بڑا اتحاد، سابق صوبائی وزیر بلال اصغر وڑائچ اور حسام وڑائچ الیکشن سے دستبردار، وڑائچ برادران نے اعلان کر دیا۔ ٹوبہ کی سیاست میں نون لیگی امیدواروں کو بڑی حمایت مل گئی۔ JJY نے NA 106 میں نون لیگ کے پورے پینل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مقامی ہوٹل میں تقریب، امیدوار جنید انور، امجد علی جاوید، ایوب گادھی شریک، JJY ٹوبہ کے امیر یوسف ربانی، کمالیہ کے امیر مولانا فاروق سمیت دیگر نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ PP 114 کے حوالے سے بڑی خبر، سابق MPA خالد امتیاز بلوچ اور صدر جولرز ایسوسی ایشن شوکت علی رانا نے
لیگی ٹکٹ ہولڈر شیخ یوسف اور میاں عرفان منان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پی پی 113 سے ٹکٹ ہولڈر رانا علی عباس خان نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ این اے 95 سردار عثمان نواز باجوہ اور پی پی 98 میں رانا فراز انیس کی انتخابی مہم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے چک 188 نلے والا، چک 192 اور دیگر دیہاتوں میں کارنر میٹنگز میں شرکت کی۔ حلقہ کے عوام نے ووٹ اور سپورٹ کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ کامیاب ہو کر حلقے کی ترقی کے لیے سر توڑ محنت کریں گے۔ پی پی 113 میں سردار مزمل ڈوگر کی انتخابی مہم عروج پر، کارنر میٹنگز میں بڑی برادریوں کی حمایت۔ صدر انجمن تاجران منصور آباد عرفان منچ کی حمایت مل گئی۔ میاں سلیم، میاں علی افضل، ذیشان علی اور عارف ڈوگر کی حمایت کی یقین دہانی۔ پی پی 108 سے آزاد امیدوار رانا آفتاب احمد خان کی متعدد علاقوں میں کارنر میٹنگز، عوام کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان۔ تاندیا والا میں این اے 97 سے لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ اور پی پی 102 سے امیدوار جعفر علی ہوجا کا چک 422 میں جلسہ، چوہدری جمشید کا والہانہ استقبال۔ سابق چیئرمین محمد یار، اہل دیہا اور لیگی کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ میں شریک۔ پی پی 100 میں لیگی امیدوار سردار خان بہادر ڈوگر کو متعدد برادریوں کی حمایت مل گئی۔ فیصل آباد میں 2 نئے ٹول پلازا کی تعمیر کا فیصلہ، 1 فروری سے ٹول ٹیکس وصولی شروع ہوگی۔ فیصل آباد بائی پاس، رنگ روڈ، کنال ایکسپریس وے، گٹوالا تا ساہیوالا تک ڈیجیٹل ٹول پلازے تعمیر ہوں گے۔ سی پی او سے ٹول پلازوں کے لیے سیکیورٹی مانگ لی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ میں ڈیلیوری کے دوران بچہ دم توڑ گیا۔ لواحقین نے بچے کی ہلاکت کو قصوروار ڈاکٹرز کو ٹھہرا دیا۔ ورثاء کا ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال 2 میں جان لیوا مرض ہیپاٹائٹس میں متبادل مریض علاج کے لیے خوار۔ محکمہ صحت میں بھی ہیپاٹائٹس کی ادویات فراہم نہ کی۔ دوسری جانب فیصل آباد کے 3 بڑے ٹیچنگ اسپتال مستقل سربراہ کے منتظر۔ کارڈیالوجی، چلڈرن اسپتال اور ٹیچنگ اسپتال کا نظام میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے رحم و کرم پر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے مستقل میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تعینات نہ کیے جا سکے۔ جھنگ میں بلیک مافیا بے لگام، جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب کر دی۔ ہیپرین انجیکشن نایاب، ڈائلائسس کے مریض مشکلات سے دوچار۔ سرکاری اسپتالوں سمیت پرائیویٹ میڈیکل سٹورز پر ہیپرین انجیکشن غائب ہو گیا۔ توبہ میں موسمی صورتحال کے پیش نظر چلبلین کے کیس میں اضافہ۔ ڈاکٹر ایمن کے مطابق چلبلین ہاتھوں اور پیروں کی ایسی صورتحال ہے جو سوجن والے دھبوں اور چھالوں کا سبب بنتی ہے۔ جلد پر چھوٹے خارش والے حصے، پیروں اور ہاتھوں پر زخم، سوجن دور، جلد کی رنگت میں تبدیلی چلبلین کی علامت ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی کمی، خواتین کی قطاریں لگ گئیں۔ لوگ صبح سے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر آٹے کے منتظر۔ آٹے کی مقدار کم ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا۔ سال 2021 کی فیصل آباد سے بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ انسپیکشن، جعل سازی سے اراضی کی منتقلی سمیت فنڈز ریکوری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ اراضی الاٹمنٹ میں بے ضابطگیوں، کالونیز، ریکوری گرانٹ، پراپرٹی ٹیکس کیسز کی تفصیلات طلب۔ تجاوزات و گزار کرا لی جانے والی اراضی کی بھی تفصیلات مانگ لی گئیں۔ فیصل آباد کے راجبا روڈ پر ریڑھی بانوں اور ٹھیکیداروں میں تنازع۔ ریڑھی بانوں نے احتجاجاً ریڑھیوں کو چڑھا کر روڈ پر کھڑا کر دیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر، انتظامیہ سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ۔ جھنگ میں کینسر کی آگاہی بارے ویل وومن کلینک کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ خواتین کو سروائیکل کینسر کے بڑھتے کیسز بارے آگاہی دی گئی۔ تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی کی خصوصی شرکت۔ انچارج وومن کلینک ڈاکٹر بشرا نذیر نے ڈاکٹرز کو آگاہی لیکچر دیا۔ چنیوٹ میں پولیس تحفظ مرکز کے زیر اہتمام خواجہ سروں کو با اختیار بنانے کے لیے سیمینار۔ ڈی پی عبداللہ احمد بطور مہمان خصوصی شریک۔
ڈاکٹر خرم موضیہ اور ولی شہزاد شریک مختلف شعبہ جات کے ماہرین اور خواجہ سراؤں نے بھی شرکت کی۔ خواجہ سراؤں کو صحت، تعلیم، دیگر شعبہ جات کے مسائل اور حل بارے آگاہی دی گئی۔ فیصل آباد میں ہیگزون کی جانب سے مائکرو سافٹ ویئر اگینٹ آفٹر پارٹی پر مبنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیمینار صدارت سی ای او ہیگزون ڈیجیٹل تنزل الرحمان نے کی۔ مائکروسافٹ لرنر ایکسپرٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال بارے آگاہی دی۔ دی لگیسی اسکول فیصل آباد کے ملت روڈ کیمپس کی افتتاحی تقریب۔ سیلانی انٹرنیشنل کے ٹرسٹی محمد یاسین، مسز یاسین، ڈاکٹر لگیسی اسکول محمد عادل یاسین، کیمپس ڈائریکٹر عرفان محمود کی خصوصی شرکت۔ کہا بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ اور تربیت پر بھی فوکس کریں گے۔ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اور بڑھتی آبادی کے مسائل۔ محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے شبلی کالج میں رفیع پیپر تھیٹر ورکشاپ، اصلاحی پتلی تماشا پیش، ماں بچے کی صحت، بیٹیوں کی تعلیم اور صحت کی اہمیت، وسائل اور ضروریات میں عدم توازن، صنف امتیاز اور فیصلہ سازی میں خواتین کی عدم شرکت جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں پیش کیا گیا۔ فیصل آباد میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج وومین غلام محمد آباد میں رسہ کشی کے مقابلے۔ رسہ کشی وومن مقابلوں میں 4 ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں مد مقابل، جیت کے لیے پرعزم۔